مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں، جب آپ کے والد صاحب شہید ہوئے اس وقت کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ کسی فیملی ممبرز نے آپ کو سٹیپ بیک کرنے کے لیے کہا ہو، یا آپ کے اپنے دماغ میں کہیں نہ کہیں ایک چیز آئی ہو کہ یار والد صاحب شہید ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں میرے ساتھ ایسا ہو جائے، تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار میں بھی کہیں باہر چلا جاؤں؟ جس طرح ہمارے سیاستدان اکثر دیکھا جائے میجورٹی کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کیس بن جاتا ہے، کوئی لندن پہنچ جاتے ہیں، کوئی کدھر پہنچ جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں کبھی یہ چیز نہیں آئی کہ میں بھی چلا جاؤں لندن ترکی، کہیں بھاگ جاؤں، نکل جاؤں؟ میں جنوبی افریقہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں جنوبی افریقہ کے بعض میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں بہت خطرات ہیں، تو آپ کو واپس پاکستان نہیں جانا چاہیے۔ اور پاکستان میں بھی بعض ہمارے رشتہ دار اور بعض ہماری جماعت سے محبت کرنے والے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ مجھے وہاں پہ ایک اچھی پرسکون زندگی گزارنی چاہیے، اور وہاں پہ میں اگر کاروبار کرتا تو 2006 سے اب آپ دیکھیں 2022 ہے، تو میرے پاس بڑا اچھا موقع تھا، میں وہاں پہ بڑا اچھا بزنس بھی کر سکتا تھا۔ اور بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اس ملک میں ٹھہر جائیں، اور جن لوگوں کو پتہ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کاروبار کرنے کے لحاظ سے دنیا کا بہترین ملک ہے۔ وہاں پہ آپ 2-3 سال بھی اگر مناسب بزنس کر لیں تو آپ کو آنے والی کئی دہائیاں آپ کی کم از کم کاروباری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں جب والدہ سے بات کرتا تھا تو میری والدہ مجھے ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں نے تمہاری تربیت اس لیے کی ہے کہ تم اس دنیا میں اللہ کے دین کی بات کرو، سبحان اللہ۔ میں نے تمہاری تربیت اس لیے کی ہے کہ تم اس دنیا میں حضور کی ختم نبوت کی بات کرو، صحابہ اہل بیت کی عزت کی بات کرو۔ میں نے تمہاری پرورش اس لیے نہیں کی کہ تم کسی غیر ملک میں جا کے بیٹھ جاؤ، میں نے تمہاری تربیت اس لیے کی ہے اپنے ملک میں، پاکستان میں، اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم نے اپنی دینی سیاسی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے والد شہید کے چھوڑے ہوئے مشن کے لیے تم نے کچھ کرنا ہے۔ تو اگر لوگوں کی مختلف آراء اور مختلف صلاح مشوروں کی وجہ سے کبھی ذہن اس طرف لمحہ بھر کے لیے منتقل ہوتا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے میری والدہ محترمہ کو، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ وہ فوراً جب بھی ان کو محسوس ہوتا تھا کہ لوگ رائے دے رہے ہیں تو وہ فرماتی تھی کہ نہیں، میں نے تمہیں دودھ پلایا حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر میں واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد بھی آپ کے علم میں ہے میں ایک بڑی مشکل قید میں چلا گیا، جی بالکل۔ اور مختلف حالات سے میں گزرتا رہا، اور ان مشکل حالات میں وہی لوگ، وہی دوست جو پہلے، وہ بھی بیچارے خیر خائی کے طور پر ہی مشورہ دیتے ہیں، وہ پھر مجھے کہتے تھے دیکھیں یار آپ کو پاکستان میں کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، بلا جواز آپ پہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں، آپ کے لیے کتنی مشکلات پیدا کی گئی ہیں، تو آپ جنوبی افریقہ میں یا کسی دوسرے ملک میں اگر چلے جائیں تو حرج کیا ہے۔ ان مشکلات کے باوجود اور ان مشکلات کے بعد بھی جس ایک آواز نے مجھے ہمیشہ حوصلہ اور تسلی دی ہے وہ میری والدہ کی آواز ہے۔ وہ کہتی نہیں بیٹا، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن ہمارے نبی سے ملاقات ہوگی، بے شک۔ قیامت کے دن ہم نے آب کوثر پہ حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر سے ملاقات کرنی بے ہے۔ شک۔ اس لیے اپنے والد کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ کو لمحہ بھر کے لیے بھی زیر زبر نہیں ہونے دینا۔ تو الحمدللہ ان کی دعائیں ہیں، اور بڑی یہاں پہ مشکلات بھی آئی، اور میں سمجھتا ہوں اگر میں دوسرے کسی ملک میں ہوتا، جنوبی افریقہ میں یا کسی بھی ملک میں، تو میرے لیے زندگی گزارنے کے بڑے اچھے موقع تھے۔ یہاں بہت سی مشکلات آئیں لیکن میں اپنے ملک میں ہوں، میں خوش ہوں۔ یہاں بہت سی مصیبتیں آئیں، میں اپنے والد صاحب کے کوز پر ہوں، میرا دل مطمئن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ کامیاب کرے۔